آئیے سنتے ہیں تاریخ ساز پروگرام۔ آج کا موضوع ہے ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن کی تاریخ ساز شخصیت فلسفہ، تعلیم اور سیاست میں ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ ان کی زندگی کے حالات مشکل سے ملتے ہیں۔ ایک مرتبہ ڈاکٹر ورجلس فرم نے اپنی کتاب کے لیے ان سے مقالہ لکھنے کی فرمائش کی۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن نے کافی تقاضوں کے بعد مقالہ میری جستجوئے صداقت یعنی مائی سرچ فار ٹروتھ کے عنوان سے لکھا۔ اس میں انہوں نے اپنے حالات زندگی بھی لکھے تھے۔ اس مقالے سے ان کی زندگی کے بارے میں بڑی مفید معلومات فراہم ہوئیں۔ وہ لکھتے ہیں، میں 5 ستمبر سن 1888 کو موضع تروتنی میں پیدا ہوا، جو مدراس سے 40 میل دور ہے۔ میں غریب اور گمنام باپ کا دوسرا بیٹا ہوں۔ میری ساری کامیابی، عزت اور شہرت یہ سب تقدیر کا کرشمہ ہے۔ میں بخت کا قائل ہوں، اتفاق یعنی چانس کا نہیں۔ سن 1888 سے لے کر سن 1896 تک میں اپنے موضع تروتنی میں رہا۔ میرے والدین بہت مذہبی لوگ تھے اور ان کی زندگی کا اثر مجھ پر بھی پڑا۔ میں 1896 میں مشن ہائی اسکول تروپتی میں داخل ہوا۔ 4 سال کے بعد سن 1900 میں مشن کالج ویلور میں داخلہ لیا اور سن 1904 میں مدراس کرسچین کالج مدراس میں داخل ہوا اور یہیں سے سن 1908 میں فلسفے میں ایم اے کیا۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن نے عیسائی تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کر کے عہد جدید کی تعلیمات سے واقفیت پیدا کی۔ سن 1909 میں جب ڈاکٹر رادھا کرشنن مدراس پریزیڈنسی کالج مدراس میں لیکچرر فلسفہ مقرر ہوئے تو انہوں نے پوری توجہ کے ساتھ ہندو فلسفہ، اپنشد، بھگوت گیتا اور برہم سوتر کا گہرا مطالعہ کیا۔ شنکراچاریہ، رامانج، مادھو اور ولبھ آچاریہ کی عالمانہ شرح سے استفادہ کیا۔ بودھ دھرم اور جین دھرم کا مطالعہ کیا۔ اس کے بعد یورپین فلسفے کی طرف متوجہ ہوئے۔ مغربی حکمہ میں افلاطون، کانٹ اور برگزا کی تصانیف کا مطالعہ کیا اور ان کے افکار و خیالات سے مستفید ہونے کے انہیں بہترین مواقع یہیں ملے۔ وہ مغربی حکمہ کے خیالات سے متاثر ہوئے۔ رابندر ناتھ ٹیگور کے خیالات سے بھی وہ کافی حد تک متاثر تھے۔ انہوں نے اپنی تصنیفی زندگی کا آغاز ٹیگور کے فلسفے کی شرح سے کیا ہے۔ یہ کتاب سن 1918 میں شائع ہوئی اور ٹیگور نے اسے بہت پسند کیا۔ 1918 میں میسور یونیورسٹی میں پروفیسر مقرر ہوئے۔ 1920 میں ڈاکٹر رادھا کرشنن کی دوسری کتاب فلسفہ عصر حاضر یعنی The Reign of Religious in Contemporary Philosophy شائع ہوئی۔ اس کتاب میں لائنز، جیمز وارڈ، ولیم جیمز، رسلی اور برگزا وغیرہ پر تنقید کی گئی تھی۔ اس کتاب کی بڑی قدر ہوئی اور یہ ہندوستان، انگلستان اور امریکہ کی بعض یونیورسٹیوں کے نصاب میں داخل کی گئی۔ 20 سال تک انہوں نے ہندی فلسفے کے تمام مآخذ کا سنسکرت میں مطالعہ کیا اور اسے یورپ کے سامنے پیش کیا۔ مغربی فلسفے پر اس کی فضیلت ثابت کی۔ مشرق اور مغرب کے تمام مذاہب اور مدارس فکر کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے مذہب کے گہرے مطالعے کے بعد اس حقیقت کو واضح کیا کہ تہذیب کی اصلی روح پوجا پاٹ نہیں ہے بلکہ زندہ خدا سے زندہ رابطہ پیدا کرنا ہے۔ علامہ اقبال کے فلسفے سے ڈاکٹر رادھا کرشنن کافی حد تک متاثر تھے۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن اردو اور فارسی سے نابلد تھے۔ انہوں نے اقبال کی ایک تصنیف اسرار خودی کے انگریزی ترجمے اور ان کے چند انگریزی خطبات اور مضامین کا بغور مطالعہ کر کے اقبال کے افکار کی عظمت کا اعتراف کیا۔ رادھا کرشنن نے اپنے اور اقبال کے بنیادی افکار میں مماثلت کا جو ذکر کیا ہے اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دونوں خدا پرست اور شدید قسم کے مذہبی انسان تھے۔ دونوں نے قدیم علم الکلام کو جدید رنگ میں پیش کیا۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن شنکراچاریہ کے مرید تھے اور اقبال رومی کے۔
ڈاکٹر رادھا کرشنن اور علامہ اقبال کے نظریے بھی یہی ہیں، دونوں مغربی تہذیب سے نالا ہیں۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن نے ویدانیت کا فلسفہ ساری دنیا کو سمجھایا۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ویدانیت اپنشدوں کا نچوڑ ہے۔ یہ خیال بھی درست معلوم ہوتا ہے کہ سوامی وویکانند اور رام تیرتھ کے بعد ڈاکٹر رادھا کرشنن ہی نے ساری دنیا میں، خاص کر مغربی ممالک میں، ہندو دھرم اور فلسفے کے مطالعے کی رغبت پیدا کی۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ وہ چیئرمین یونیورسٹی گرانٹ کمیشن، سفیر ہند روس، چانسلر دہلی یونیورسٹی، نائب صدر جمہوریہ ہند اور صدر جمہوریہ ہند کے علاوہ ان کو ہندوستان اور ہندوستان سے باہر کی متعدد یونیورسٹیوں نے اعزازی ڈگریاں بھی دیں، لیکن ہندوستان کی صدارت سب سے بڑا اعزاز ہے۔ ان کی تصانیف بھی حرف آخر کا درجہ رکھتی ہیں، جن میں چند کے نام یہ ہیں: دا فلاسفی آف رابندر ناتھ ٹیگور، ایسٹرن ریلیجن اینڈ ویسٹرن تھاٹس، آئیڈیلسٹک ویو آف لائف، انڈین فلاسفی، دا فیوچر آف سویلائزیشن۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن قدیم ہندوستان کی بے مثال تہذیب اور ثقافت کا نادار نمونہ تھے۔ انہوں نے اپنے منفرد انداز تحریر، گہری نظر، صالح فکر، پختہ شعور اور اپنے وسیع مطالعے سے ایک بڑے حلقے کو متاثر کیا۔ اس لیے ان کی تاریخ ساز شخصیت کا شمار ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے عظیم ترین فلسفیوں میں ان کا نام ہمیشہ زندہ اور تابندہ رہے گا۔ ابھی آپ سن رہے تھے تاریخ ساز پروگرام، موضوع تھا ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن۔ یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے۔ گنگا جمنی تہذیب کے عکاس اردو سروس کی نشریات آپ آل انڈیا ریڈیو کی نیبرہڈ سروس 1 سے سماعت کر رہے ہیں۔ یہ نشریات DRM 1071 نیوز آن AIR ایپ اور DD فری ڈش پر بھی دستیاب ہیں۔